ہمیں ہر ایک انسان کے ساتھ اس کے دکھ اور سکھ میں شریک ہونے والا، امن کا پیغام دینے والا بننا چاہیے۔ اگر ہم نہیں بنیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مسئولیت ہمارے اوپر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو مولانا ارشد مدنی صاحب کا ایک بیان کا کلپ دکھلانا چاہتے ہیں جو ابھی انہوں نے آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس رام لیلا میدان دلی کے اندر دیا ہے۔ سب سے پہلے جمعیت علماء ہند کی اندرا گاندھی اسٹیڈیم کے اندر کانفرنس ہوئی تھی، تو اس کے اندر مولانا ارشد مدنی صاحب نے اہل حدیث کو دعوت دی تھی، ان کے علماء آئے تھے۔ تو اب اہل حدیث والوں کی کانفرنس ہو رہی ہے، انہوں نے مولانا ارشد مدنی صاحب کو دعوت دی، آپ ان کی دعوت پر لبیک کہا، آپ وہاں پر پہنچے، آپ نے اپنا بیان دیا۔ بیان کے اندر کا ہم تھوڑا سا کلپ آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے، جس میں مولانا ارشد مدنی صاحب آپس میں امن کی، آپس میں اتحاد کی بات کہہ رہے ہیں کہ تمام مسلمان آپس میں ایک ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب اللہ کو، ایک رسول کو ماننے والے ہیں۔ اور اسی طرح کے مولانا علی صاحب نے اپنی اس انٹرویو میں، اپنے اس بیان کے اندر بات بتلا رہے ہیں کہ تمام مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، سب ایک ہو جائیں، ایک قوت بنے گی۔ آئیے ہم آپ حضرات کے سامنے مولانا ارشد مدنی صاحب کا وہ بیان کا کلپ دکھلاتے ہیں، ذرا آپ اس بیان کو دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب اپنے بچے اور اس کی ماں کو لا کر عند بیتہ المحرم اللہ کے گھر کے پاس چھوڑا تھا اور وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، اس وقت جو دعا کی تھی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ جو آپ نے مقدر فرمایا ہے جہاں میں آج اپنے بچے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، آئندہ چل کر یہ بلد بنے گا، اس بلد کو امن والا بلد بنائیے، اس لیے کہ دنیا کا کوئی بلد بغیر امن کے، امن و امان کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہم اسی پیغام کو ہندوستان کے خاص طریقے پر جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، ہم ہر انسان تک اس پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ اور میں مسلمانوں سے کہا کرتا ہوں، جمعیت علماء کے پلیٹ فارم پر میں یہاں بھی کہہ رہا ہوں، ہمارا کوئی اختلاف کسی مسلمان کا اس موضوع میں نہیں ہو سکتا۔ ہم چاہے اپنے گھروں میں رہیں، اپنے شہروں میں رہیں، بازاروں میں اپنی دکانوں پر رہیں، یا اپنے کھیتوں کے اندر جنگلوں میں رہیں، ہمیں ہر ایک انسان کے ساتھ اس کے دکھ اور سکھ میں شریک ہونے والا، امن کا پیغام دینے والا بننا چاہیے۔ اگر ہم نہیں بنیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مسئولیت ہمارے اوپر ہوگی۔ آج جس موضوع کے پیش نظر اس اجتماع کو بلایا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اجتماع اس وقت ہندوستان میں اور ساری دنیا کے اندر آپ جہاں چلے جائیں، جس ملک میں چلے جائیں، مسلمان ایک ایسے موضوع سے دوچار ہے جس کے اندر سب سے زیادہ ضرورت امن و امان، پیار و محبت اور دکھ اور اس میں شریک ہو، دکھ درد میں شریک ہونے کی چیز ہے۔ یہ موضوع بڑا پاکیزہ موضوع ہے۔ جن حضرات نے شریک ہو کر کے اس موضوع پر قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر پیش کیا ہے، وہ بڑا مبارک پیغام ہے۔ میں آپ حضرات سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہیں، دکھ اور سکھ میں شریک رہیں، آپ کو بلایا جائے نہ بلایا جائے، اگر آپ کے پڑوس میں کوئی شادی ہوتی ہے کسی غیر مسلم کے یہاں، آپ کو جانا چاہیے، اپنے پیغام محبت کو عام کرنا چاہیے۔ ہم دنیا کی فرقہ پرستی کا مقابلہ اسی طریقے پر کر سکتے ہیں، یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو کامیاب فرمائے اور اس کے پیغام کو عام سے عام تر فرمائے، تاکہ ہماری پرانی تاریخ زندہ رہ سکے اور جو لوگ
نفرت کا بازار دنیا کے اندر گرم کیے رہتے ہیں، وہ خائب و خاسر رہیں، ناکام رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔